नाज़रीन, अमेरिका की मुआशी जंग कैसे नताइज निकलने वाले हैं। जो मुआशी जंग है इसने अवाम का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है, छोटे ममालिक की इकोनॉमी उसको भी खतरे में डाल दिया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अवाम जो है वो अपने जो दौलत है, अपना जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करें। और लोगों का मुस्तकबिल, बिजनेसमैन, कारोबार, जो तजारत से वाबस्ता तबका है उसका मुस्तकबिल क्या है, और ये अमेरिका जो मुआशी जंग खित्ते में छेड़ने जा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर। उसामा साहब, क्या देख रहे हैं ये खित्ते में अब नई क्या डेवलपमेंट होंगी? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दो बातें पहले तो हेडिंग में समझ लें। आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको पैसा किस में आता है? पेमेंट डॉलर में आती है। आपको डॉलर आता है जब कुछ भी आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी मुल्क में। अब उसकी करेंसी तो नहीं लेते ना आप, और ना ही आपको अपनी करेंसी मिलती है कि वो जी रशिया से आपको पाकिस्तानी रुपीज में दे दें, नहीं। डॉलर होता है या बार्टर होता है, या ईरान जैसे आपसे चावल ले लेता है, आप उधर से बाकी चीजें ले लेते हैं। बार्टर जो आपका ईरान का जैसे चलता है मॉडल, खुफिया लीगल मॉडल। और ये भी लोगों को बड़ी बेवकूफ़ी है, वो समझते हैं कि ये जी स्मगलिंग का पेट्रोल होता है। वो बलूचिस्तान के लोगों की मौज का लीगल इंतजाम किया गया है कि वहां उनको परमिट इशू किए हुए हैं, वो अपने अपने परमिट का तेल इकट्ठा किसी को बेच देते हैं, इसलिए वो लगता है, वरना वो सारा लीगल मैटर है और प्रॉपर इनवॉइसिंग है, प्रॉपर सब है। ये बड़ा तासुर बना हुआ जी उधर से सब स्मगल हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। डेफिनेटली अंडर इनवॉइसिंग तो चाइना से भी होती है, कौन सा ईरान से कोई नहीं होती है। कस्टम बचाने के लिए आप अमेरिका से भी मंगवाते हैं, अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। अच्छा, समझाने का मकसद ये था कि जी डॉलर आपको आया, आपने क्या किया, जमा डॉलर। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो अब शेयर था एक्सपोर्ट का वो चाइना का था, मैन्युफैक्चरिंग सारी उसके पास। आपके इस टाइम भी आप मैं हमारे इर्द गिर्द सबसे ज्यादा चाइना होगा, अमेरिका में बैठे शख्स के भी इर्द गिर्द चाइना होगा। अब आ जाए कि अगर ये हालत हो तो चाइना को क्या मिला होगा? डॉलर। चाइना को भी तो भाई साहब आपको बेच के उधर बेच के डॉलर ही मिला ना। अब एक लम्हे के लिए सोचे कि अमेरिका इकोनॉमी डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दे तो सबसे पहले क्या गिरेगा? डॉलर। कमजोर क्या होगा? डॉलर। तो सबसे ज्यादा जमा किसने किया? चाइना ने। मौत किसकी वाकई होगी? चाइना की। तो इसलिए ये बात चाइना को 2010 में समझ आ गई थी और उन्होंने अपनी इसको गोल्ड रिजर्व में कन्वर्जन शुरू कर दी थी। लेकिन कितना कर लेते, आखिर तो फिर भी डॉलर टू डॉलर ही चलना था। तो इसलिए चाइना आखिरी वक्त तक नहीं चाहेगा कि अमेरिका गिरे। पहली बात ये आप लोगों को बड़ा गलत तासुर दिया जाता है। चाइना की जंगें तो बताएं जरा आखिरी कुछ। ये अभी थोड़ी सी टक पाक इंडिया के साथ लद्दाख की हुई, बस ताइवान इशू चल रहा है, बस हर जगह इशू है जबानी कलामी। कोई आखिरी जंग तो बताएं उसकी। ये मेंढक खाने जो है ना, ये कुछ नहीं करेंगे, इनसे कोई उम्मीद ना लगाए, ना ही ये कोई डीप सीक कोई ये जो सारी प्रॉपर्टी मार्केटिंग ये वो इनके नसीब में कुछ नहीं है। ये आज लिख लें, कल को हम नहीं होंगे, मुस्तकबिल में कोई आने वाले जो वो दौर देखेंगे, ये वीडियो बैठे देख रहे होंगे कि हमने उसी वक्त बता रहे थे कि जनाब चाइना सारी जिंदगी उल्टे होके नए पैदा हो जाएं, इनके बस में दुनिया की ना कमांड है, ना इनके बस में दुनिया को कोई काबू करना है। इन गरीबों के बस मेहनत खोते सांप खा खू के जिंदगी गुजार के अभी गर्क हो जाना अपने ही वजन में। इस वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी है या अमेरिकन डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा चाइना को रिक्वायर्ड है कि अमेरिका बना रहे ताकि डॉलर बना रहे और उसका रिजर्व बना रहे। समझ आई? ये बहुत कम लोगों को पता होगा आज। चलो उसके बाद आ जाए कि जी आप लोग क्या करें। आप अगर सर जी बैठे हैं इस वक्त गोरों के अंदर कहीं भी किसी भी मुल्क में, मैं आज सादे अल्फाज में समझाने लगा हूं, आज इसको बांध लें वीडियो को पल्ले। कोई लम्हा ही होता है जब आपको वो मालूमात फ्लो में मुझसे मिल जानी होती है। इसको हर टाइम ना समझा करें कि हर टाइम हर बात नहीं निकलती। आज नसीब है, इसको लिख लें। जो बैठे हैं गोरों के इलाकों में, कम्युनिटीज में,
مطلب ارد گرد گورے. کئی اپنوں کو بھی عادت ہے نا, نہیں یار پاکستانیوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے, الرجی کے, ہم تو باہر بھی آ کے نہ بچ رہنا ہے. مطلب کئی اس طرح کے ہو جاتے ہیں. گولڈ اکٹھا کریں, سارے آؤٹ آف کمیونٹی جتنے بھی ابراڈ میں لوگ ہیں جن کو موو کرنا پڑ سکتا ہے, اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے, وہ پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کو ریسیزم کا خطرہ ہوگا. ریلیجیس اس دفعہ ریسیزم فیس کرنا پڑے گا پوری دنیا میں. اپریل کے بعد دنیا مذہبی فسادوں سے بھرنے والی ہے. اب جو رہ رہے ہیں انڈین ہیں, بنگالی ہیں, ہندو, وہ کون سا پوچھتے ہیں کلمہ سنا؟ وہ پوچھیں گے کلمہ پڑھ؟ ہندو بھی جائے گا, سکھ بھی جائے گا, جو بھی آیا رگڑا گیا, بنگالی ہے, پاکستانی ہے, یہ کشمیری ہے, یہ سارا ہم جو سب کانٹیننٹ ہے ایک بات ہے. ان سب کو بغیر فرقے مذہب تمیز کے کاٹا جائے گا, کسی کو کسی نام پہ, کسی کو. اب جب ریئٹس ہوئے تو وہ انہوں نے پوچھا تھوڑی کہ بھائی آپ انڈین مسلمان ہیں یا انڈین ہندو ہیں, شکل دیکھی ایشین ہے مسلمان ہی ہوگا. یا وہاں جہاں یہ فساد پھوٹے تو وہ انڈین. اچھا آ کے اس نے کیا کیا, امیگرینٹس, انڈین امیگرینٹ 10,000 وہ جو ہے بھیجو, واپس لو, ان کو واپس لو. یہ ابھی ابتدا ہونے جا رہی ہے, آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہ ابھی ابتدائی عشق ہے. آگے اسی نے نیشنل ریسیزم سے ریلیجیس ریسیزم کی شکل لینی ہے اسی سال کے اینڈ تک. اب آ جائیں کہ وہ لوگ جتنے بھی لوگ ایسے تمام افراد, اس کو ڈیفینیشن کی طرح یاد کرا دیتے ہیں جیسے میٹرک میں ٹیچر ہمیں رٹے لگواتے تھے. ایسے تمام افراد جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو مستقبل قریب میں یا بعید میں یا دور میں کبھی اس جگہ کو چھوڑنا ہے, وہ گولڈ میں پیسہ اکٹھا کریں. اپنی ساری کنورژن ڈالر میں نہ رکھیں, پاؤنڈ میں نہ رکھیں, یورو میں نہ رکھیں, اونلی گولڈ. گولڈ کے بسکٹ بنائیں, سوراخ شراخ کریں, بینکوں میں لاکرز میں رکھ دیں, یا گھروں میں تجوریوں کو زمین دوز کر دیں. اس کے بعد جو لوگ ہیں اپنے کسی ایسے ایریے میں جہاں وہ محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے وہ ہمارے ہی ہے. مطلب مثال کے طور پہ پاکستانی ہے جی بریڈ فورڈ میں, برمنگم میں, یا جہاں بھی مانچسٹر میں بہت زیادہ ہے, اس کے قریب ان کو چاہیے ایگری میں چلے جائیں, وہ زمینیں خرید لیں, ہری زمینیں, پراپرٹیاں نہیں, فلیٹ نہیں, ہری زمینیں. دو ہی چیزوں کا مستقبل ہے اب آنے والے وقت میں, زمین وہ جو ایگری ہو, اور سونا وہ. اس دو کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بزنس کس میں سوئچ کروں تو وہ چلا جائے فوڈ ٹریڈنگ میں, فوڈ ٹریڈنگ بزنس میں. اگلے سال, بلکہ اس میں بھی عرض کر دوں کہ ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ بزنس کنسلٹنٹ ہونے کے ناطے وہ راہ تو پھڑکتی رہتی ہے, تو ہم پوری دنیا میں, بلکہ کال دیتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے بھی کہ آپ لوگ, ہم رائس کی ایک فنل بنانے جا رہے ہیں کہ پاکستان سے رائس پوری دنیا میں ہر ملک میں ہم بھیجیں, اور جو جہاں بھی ہے اپنی وہاں کا ہمارے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں جوائنٹ کٹ کے آرڈرنگ کرے, اور ہم ایک کیو اے کے طور پہ وہ جو کمپلینز ہیں ان کو میٹ کر کے انشاءاللہ ایک سٹینڈرڈائز برانڈ کھڑا کریں گے ایکسپورٹ کا. تو جتنے بھی لوگ جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے. اچھا, یہ سب کو چاہیے کہ اپریل کے بعد ٹریڈ بڑھے گی انٹرنیشنل. اب آپ نے جو ماشاءاللہ بتایا جیسے کہ جی اس نے پابندی, اس نے, آپ کو پتا ہے کہ کرونا میں پاکستان کی ٹریڈ اس لیے بڑھ گئی تھی کہ چائنا نے آرڈر نہیں دینے تھے اب امریکہ کو. تو جب چائنا نے آرڈر نہیں دینا تھا امریکہ کو تو ٹریڈ بڑھنی تھی نا سر, تو وہ ٹریڈ بڑھ گئی پاکستان کی. تو زیادہ چھوٹے نہیں مریں گے, کئی چھوٹوں کا جگاڑ بھی لگے گا اس میں. انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھے گی, ایک کا بند ہوگا راستہ, 10 اس کو پورا کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جائیں گے. سمجھ نہیں رہے؟ جیسے کہ ایک مربے والے کا اگر کوئی مال اٹھانا بند کر دے تو 3 ایکڑوں والوں کی تو زیادہ کی چاندی ہو گئی نا. تو جو چھوٹے ممالک ایکسپورٹ کے قابل ہوں گے وہ آرڈر پورے کریں گے, بڑے آپس میں ٹکرائیں گے. جیسے کینیڈا نے کہہ دیا کہ ہم ادھر کو موو کریں گے, انہوں نے کہہ دیا ہم ادھر کو کریں گے, تو ان کی اس ٹکراؤ کا فائدہ جو ہے بینیفیشری غریب, تمام غریب ممالک, انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہو سکتے ہیں. اس لیے اتنا نہ ڈرائیں سب کو, یہ بڑے جنوں کو لڑنے دیں. اس سال انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھے گی, ایکسپورٹ میں بیسک فوڈ کے ماڈل میں چلے جائیں, چاول رکھ لیں, چلیں جی آپ, کچھ نہیں ہونا. اور مستقبل میں فوڈ میں ہی رہیں, پیسہ کبھی بھی نہیں کم ہوگا.
لیکن اگر آپ کا پلاٹ میں پڑا ہے یا کسی ایسی پراپرٹی اس کا کوئی نہیں کہہ سکتے. بلکہ اس کا بھی ایک نقشہ کھینچ دیتا ہوں. میں نے 2023 میں نقشہ کھینچا تھا, لوگوں نے مانی نہیں تھی. میں نے کہا تھا کہ اب کی نیا نقشہ سن لیں اس سال کا. اس سال کے اینڈ کا نقشہ یہ ہے کہ رضوان صاحب فون کریں گے اسامہ کو, کہیں گے سنا تھا آپ کا اطلاع ملی ہے کہیں کہ آپ کو پلاٹ لیتے پھر رہے ہیں. تو وہ کہے گا کہ یار بس ویسے میں نے تو بات کی تھی. نہیں آپ لے لیں. میں کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں نہیں باؤنڈ کر رہا, میں تو ایسی بات کی. انہوں نے کہا چلیں آپ زبانی کلامی لے لیں, مجھے یہ تسلی دے دیں کہ یہ پلاٹ بک چکا ہے, بس پیسے جب کبھی ہوں گے دیکھے جائیں گے, بچے لے لیں گے میرے آ کے, لیکن آپ سے دل کو تسلی دے دیں یہ بک گیا ہے. یقین جانے اگلا نقشہ یہ ہے کہ آپ زبانی کلامی کہہ دیں کہ آپ نے میرا پلاٹ لے لیا, میرے ساتھ سے اترے, مجھے لگے میرا بک گیا ہے, بس یہ فیل میں لے لوں. یہ ہے اگلا نقشہ. اس لیے ابھی بھی میں جن کو کہتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں, جو پلاٹوں سے نکل سکتے ہیں نا تھوڑے سے نقصان کر کے نکل آئیں, چپ کر کے گولڈ لے لیں, کچھ لے لیں, زرعی زمین میں چلے جائیں. یہ جو کرایوں کے پلان اور پلازوں کے پلان اور یہ سارے پلانوں سے ایگری میں چلے جائیں. اچھا اس کا بھی آئیڈیا دے دیتا ہوں. جیسے آپ لوگ پراپرٹی والے بھی تو مل کے بڑی بڑی ڈیلیں مار رہے ہوتے, 4-5 مل جاتے ہوتے تھے, کوئی بڑی پراپرٹی کا سودا ہوتا, ٹاؤن کاٹنا ہوتا, 4-5 پارٹنر مل جاتے. اب بھی کمیٹیاں ڈالتے تھے. اب آپ لوگ اسی طرح مل کے کارپوریٹ ایگری کمپنیاں بنا لیں, جا کے زمینیں آباد کر لیں, آباد زمینیں ادھ آباد زمینیں لے لیں, سیڈ بینک بنائیں. بیج مستقبل میں سونے کے بھاؤ ہوگا, بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی مستقبل میں بیج. سیف ابھی ہماری سینس نہیں ڈیولپ ہوئی بیجوں کو پرکیور کرنے کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انداز ہیں, ان پہ غور فرمائیں. جس کو نہیں یقین آ رہا, ایسے تو آنا ہی نہیں ہے, نصیب کی باتیں ہیں, چپ کر کے, اور جیسے کہتے ہیں نا سورت اخلاص کی 100 کی تسبیح ڈیلی شروع کریں. یہ کر سکتا کر لے, نہیں تو 21 دفعہ سورت فاتحہ صبح فجر کے بعد پڑھنی شروع کریں, اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ تو مجھے دکھا, تو مجھے مستقبل دکھا کہ میں کدھر جاؤں. استخارہ کر, مدد لے. کہ جی جو ہم یہ ہمارا رضوان جلال صاحب جو سارا دن ہمیں ڈراتے رہتے ہیں بتوسط میرے, وہ ٹھیک ہے یا استخارہ کر لیں. استخارہ کر لیں, 21 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. یقین جانے یہ میری باتیں یاد آئیں گی, ابھی نہیں آ رہی, اور بلکہ آج پھر کہہ رہا ہوں خوراک اکٹھی کر لو. پوری دنیا میں سویڈن نے ایشو کیا لیٹر, جرمنی نے کیا, اس سال یو کے, اور یہ دوبارہ یورپ کرے گا, مزید اور ملک بھی کریں گے کہ 14 دن مہینہ. ان کو نہیں پتا نا یہ 14 دن کہہ دیتے ہیں, ان کو کیا پتا 14 دن کا کرنا ہے کہ نہیں. ان کی بڑی مہربانی ہے کہ اپنے لوگوں سے محبت ہے کہ 14 دن کہہ رہے ہیں. سویڈن نے میرا خیال ہے, سویڈن کے ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں پتا, لیکن جرمنی کا پتا ہے کہ جرمنی نے جو اپنے پمفلٹ چھپوائے ہیں نا, جو پھنکوائے ہیں ادھر لوگوں کو, وہ 14 دن کے ہیں. حضور والا 14 چونا چھوڑے, آپ پاکستانی ہیں یا آپ ایشین ہیں, 6 مہینے سے کم نہیں کرنا, اور کہیں نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں جی کہاں کریں, بھائی دوبارہ ریفریش کر لو, یہ ماہ رمضان آ گیا, مخلوق خدا کو بھیج دو. آ گئی ہے, ویسے بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی ہے کہ یہ جو اتنی بنائے محل اور اتنی بڑی پراپرٹیاں اور چیزیں جو ہیں, یہ ویسے بھی اس طریقے سے کام نہیں آنی. کام آنا ہے آپ کا اخلاق, آپ کی لوگوں سے ملنساری, آپ کی جو ویلتھ ہوگی, آپ کی ریلیشن شپ, آپ کی خدا خوفی, خدا سے تعلق, اور فوڈ میں جتنا بھی آپ کا ہاتھ ہوا, بس یہ ایسیٹس ہیں مستقبل کے. میوٹ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ.